الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم بات کریں گے، بڑا ہی اہم موضوع ہے، مسلمانوں کے عیب چھپانا اور بلا وجہ ان کی اشاعت کرنے کی ممانعت۔ نہیں، ہم اگر کسی بندے کا کوئی عیب دیکھ لیتے ہیں، کسی بندے کی کوئی برائی دیکھ لیتے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کی برائی، اس کے عیب کو نشر کرنے کی بجائے، لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی بجائے اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈالیں، کیونکہ اگر ہم اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، گویا کہ ہم معاشرے میں بے حیائی اور برائی پھیلانے کے مرتکب ہو رہے ہیں، ہماری وجہ سے برائی پھیل رہی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں، کس بات کو؟ ان تشیع الفاحشۃ، کہ وہ بے حیائی اور برے کاموں کو پھیلائیں، کن لوگوں میں؟ فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، یعنی جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ بے حیائی اور برائی کو مسلمانوں کے درمیان پھیلائیں، اللہ فرماتا ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کوئی بھی برائی کسی دوسرے بندے تک نہ پہنچے۔ دور حاضر میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا انتہائی مشکل ہے، گناہ ایک ٹچ کے اوپر آ گیا ہوا ہے، اور ہم مسلمان اس بات کی پرواہ غور و فکر کیے بغیر ایسی چیزیں دوسرے احباب کے ساتھ شیئر کرنا مناسب خیال کرتے ہیں جو اس آیت کے زمرے میں آتی ہیں، اور ہم ان چھوٹے چھوٹے کلپس کی شکل میں دوسرے لوگوں کے درمیان بے حیائی اور برائی کو پھیلانے کی وجہ بن رہے ہیں۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وعید کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ کثرت کے ساتھ احادیث ہیں، حصول برکت کے لیے کچھ احادیث پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یستر عبد عبدا فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دنیا میں کسی بندے کا عیب چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا۔ کسی بندے کا عیب دیکھیں، اس کے اوپر پردہ ڈال دیں، کل قیامت والے دن اللہ ہمارے سارے عیبوں کے اوپر کیا کر دے گا؟ پردہ ڈال دے گا۔ لوگوں کے سامنے ہمارے عیبوں کو اللہ نشر نہیں کرے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ، ہم بجائے اس کے کہ ہم دوسروں سے اس بات کی توقع رکھیں کہ وہ ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالیں، ہم اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم اگر کوئی برائی کرتے ہیں تو ہم خود لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں میں نے یہ کام کیا، میں نے رات کو یہ کام کیا۔ تو یہ بڑی سخت بات ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے متعلق حدیث مبارکہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا، مگر ان لوگوں کو معاف اللہ کی ذات کبھی بھی نہیں کرے گی جو اپنے گناہوں کی تشہیر کرتے ہیں، لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں۔ خود اللہ کی ذات تو پردہ رکھتی ہے، وہ خود لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا، مگر ان لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا جو اپنے گناہوں کی خود تشہیر کرتے ہیں۔ اور اس تشہیر کی صورت یہ ہے کہ آدمی رات کو کوئی کام کرتا ہے، صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے کام کو چھپا کے رکھا ہوتا ہے، لیکن وہ خود کہتا ہے اے فلاں میں نے آج رات یہ کام کیے، ٹھیک ہے جی، اللہ کی ذات نے پردہ رکھا، صبح خود اٹھ کے لوگوں کو بتایا میں نے یہ کام کیے، رات اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرماتا رہا، صبح اس نے اللہ تعالیٰ کی پردہ پوشی کو خود ہی چاک کر دیا۔ یعنی اللہ نے تو پردہ ڈالا تھا، لیکن خود ہی اس نے اپنے جو کرتوت تھے، کام تھے، وہ لوگوں کے سامنے واضح کر کے بیان کر دیے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، اگر خود کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے کہ بجائے اس کے کہ بندہ خود اس کی تشہیر کرے، اپنے عیب کے اوپر پردہ ڈالے رکھے، اور لوگوں سے بھی تبھی اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے بندہ جب خود اپنے عیب کے اوپر پردہ ڈالے رکھے گا۔
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور آخری حدیث آج کے اس موضوع کے متعلقہ آپ نے ارشاد فرمایا مسلمان بھائی کے، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے نہ پڑو۔ ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور ارشاد فرمایا جس کے عیب کے پیچھے اللہ پڑ جاتا ہے اللہ اسے ذل و رسوا کرتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے کسی پچھلے کمرے میں ہی کیوں نہ موجود ہو۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہمیں اپنی پناہ میں رکھے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اگر ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ قیامت کے والے دن اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دنیا کے اندر جب بھی کسی کا عیب دیکھیں اس عیب کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔